बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोयद जाफरी है। पिछले 24 घंटे में दो ऐसे बड़े मामलात हुए हैं, बल्कि तीन ऐसे बड़े मामलात हुए हैं जो पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान में जो अमरीका की अफवाज का इनखला है उस हवाले से, और पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम है, और अगर ये कहा जाए कि इंतहाई परेशान कुन है तो भी गलत ना होगा। बुनियादी तौर पे हुआ कुछ यूँ, जैसा कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलें, क्योंकि अगर आप हमारा व्लॉग पहले से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा, हम आपको आगाही देते रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है, उसका मुस्तकबिल किस तरफ को जा रहा है, अफ़गानिस्तान में जो मामलात हैं वो क्या हैं, उसका पाकिस्तान पर क्या असर है, पाकिस्तान के हाल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इंडिया की बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसका एतराफ़ पाकिस्तान ने भी किया था, अमेरिका ने भी किया था, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उसकी तस्दीक की थी कि जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया की बैकडोर जो है आपस में मुशावरत चल रही है, जिसके नतीजे में हमने बहुत इस बात की तारीफ़ की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो LOC के ऊपर बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई थी, रोज़ फायरिंग के मामलात, रोज़ झड़पें चल रही थी, उसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया ने ये फैसला किया कि भी अब हम इसको रोक देंगे और एक दूसरे की सीज़ फायर की पाबंदी करेंगे, और उसी की बुनियाद पर बातचीत आगे चली थी। मगर आज, बल्कि 3 तारीख को, कह लीजिए 20-22 घंटे पहले, हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने न सिर्फ ये कि वो किया हुआ मुआहदा जो कि बेसिकली उन्होंने कहा था कि हम उसकी पासदारी करेंगे, उसको तोड़ा, बल्कि एक इंतहाई ख़तरनाक हरकत की। वो ख़तरनाक हरकत क्या थी? वो ख़तरनाक हरकत ये थी कि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस करके, वर्किंग बाउंड्री बेसिकली इंडिया, मकबूजा कश्मीर और पंजाब के कुछ सेक्टर के बीच का जो बॉर्डर है उसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। LOC आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान की जो बाउंड्री है उसे कहते हैं। तो वो वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आ गई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इंडिया की, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने, जाहिर बात है, उनको जो है आड़े हाथों लिया, और उसके बाद इंडिया ने, बल्कि अंदर आने से पहले, पाकिस्तान के आड़े हाथों लेने से पहले ही उन्होंने मशीन गन फायर किया। ना सिर्फ ये, बल्कि मोटर जो गोले जिसे कहते हैं, छोटी नौयत के, आपने अगर फिल्मों में भी देखे हों, वो एक राय लगी होती है, उसके साथ आप एक छोटा बम कह लीजिए आसान अल्फाज में, मोटर गोले बरसाए पाकिस्तान के अंदर, जिसका जवाब जाहिर बात है पाकिस्तानी अफवाज ने दिया। तो ये तो एक खुला पैगाम है इंडिया की तरफ से कि हम ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़तरे में डाल के ख़त्म करना चाह रहे हैं, बल्कि ये कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही कुछ दिन पहले हुई थी कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर जो है उसकी अब रिस्पेक्ट की जाएगी, वो भी मुकम्मल तौर पर तहोतेख कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। तो ये अब इसके 2 नताइज हैं और उसके 2 इशारे हैं। पहली तो बात यह कि यह सब कुछ हुआ इस वजह से था कि पाकिस्तान के सिपह सलार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब की वो स्पीच, जिसको बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से भी अब जाना जाता है, कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, माजी के तजादात, माजी इख्तलाफात को भुला के हमें अब अमन की जानिब खित्ते को लेके जाना चाहिए, उसका एक, आप ये समझ लीजिए, मुकम्मल तौर पर नफ़ी में जवाब दे दिया है इंडिया ने यह हरकत करके, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टेरिटरी को पामाल किया, बल्कि दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी। अब इस वाक़े के बाद जब ये इसकी खबरें आनी शुरू हुई, हमने दफ्तर खारजा को, जिसके मुझे एक शदीद परेशानी और गुस्सा भी है कि हमने जब दफ्तर खारजा को अप्रोच किया कि जी क्या ये वाक़तन हुआ है, क्योंकि इंडिया के सारे न्यूज़ आउटलेट्स जो थे वो इस बात के बारे में बात कर रहे थे, उनका दफ्तर खारजा भी बात कर रहा था। अब क्या, पाकिस्तान के जब दफ्तर खारजा को हमने पूछा, सारी रात से ये चल रहा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह पूछा, कोई जवाब नहीं, ना उन्होंने कहीं पर इसके बारे में कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी। जाकर दोपहर 3 बजे या 3 बजे के, हाँ, लगभग 3 बजे दफ्तर खारजा के जो हमारे नुमाइंदे हैं जाहिद हफीज चौधरी साहब, उन्होंने कहा हाँ जी हमने कल भारत के जो हैं चार्ज दी अफेयर्स सफारतकार, उनको बुलाकर इस हवाले से उनकी सरजनिश भी की थी, उनको ये भी कहा था कि जी आप ये हरकतें मत करें। तो अगर कहा था तो फिर ये इंफॉर्मेशन आउट देयर इन द पब्लिक क्यों नहीं दी? अगर कहा था तो फिर इस बारे में
اپولوجیٹک رویہ کیوں ہے جیسے کہ پاکستان کی کیوں غلطی ہے. اس طرح کے حرکتوں سے پاکستان کا امیج نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خراب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور دفتر خارجہ چپ سادھ کر بیٹھ جائے اس پر. خیر, دوسری جانب جو بڑی پریشان کن اور خطرناک بات ہوئی وہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ طالبان نے ہیلمند میں جو ان کا ایک پروونس ہے اس میں ایک بڑا آفینسو لانچ, ایک بڑی جنگ چھیڑ دی ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1 مئی سے نکلنا شروع کیا تھا. اس کے ٹھیک 2 دن بعد طالبان نے بڑا اعلان جنگ کر دیا اور وہاں پر جو ہیں افغان افواج ان کے ساتھ بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے اور حالات جو ہیں مزید سے مزید کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے طالبان کا, جو ہمارے طالبان سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اگر کوئی باہر کی افواج, کوئی بھی امریکی یا اس کے اتحادی جو ہیں وہ ٹانگ اڑائیں گے تو ہم ان کو بھی دشمن ہی تصور کریں گے, ان کو بھی ہم جو ہے اپنا نشانہ بنانے سے نہیں کترائیں گے. اب اس کے بعد جو ایک اور سب سے خطرناک واقعہ ہوا آج وہ یہ ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان جو ہے اس کے اور طالبان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور طالبان کے پاس اب آخری موقع ہے. انہوں نے پاکستان اور طالبان کو ایک ہی جملے میں ایسے جیسے کوئی بھائی ہے آپس میں, یعنی کہ ان کو دنیا کو یہ امپریشن دیا کہ پاکستان اور افغان طالبان بنیادی طور پر ایک ہی ہیں اور افغانستان کے اندر جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے طالبان اور پاکستان ایک ساتھ ہیں. تو ان کا کہنا تھا اشرف غنی کا کہ اب پاکستان کے پاس اور طالبان کے پاس کھلا موقع ہے کہ یا تو وہ ہماری بات مان جائیں یا تو وہ بین الاقوامی جو ایک نیریٹو ہے افغان پیس کا جس میں افغان حکومت, کابل حکومت ان کی جو ہے اس کو ماننا درکار ہے, اس کو مان جائیں ورنہ نتائج کے لیے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. تو اس طرح کی زبان اشرف غنی نے پہلے استعمال نہیں کی پاکستان کے ساتھ. اتنا ڈائریکٹ تھریٹ یا اتنی ڈائریکٹ آفینسو لینگویج انہوں نے اس طرح سے استعمال نہیں کی, وہ بھی خاص طور پہ اس وقت جبکہ آج انہوں نے پچھلے دنوں سے یہ بھی باتیں چل رہی ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. تو آپ جب کسی ملک کا دورہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ سربراہ بن کے تو آپ ایک موڈ سیٹ کرتے ہیں اپنے بیانات سے. یا تو اگر آپ مفاہمت کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور حل تلاش کرنے جا رہے ہیں ایک مفاہمتی موڈ میں, تو آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پر کسی قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کانفرنٹیشن یا کسی قسم کی ایگریسو سوچ لے کر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ویسے بیانات دیتے ہیں. تو غنی صاحب نے یہ بیان دے کر اس ملاقات کا جو اگر ہونے جا رہی ہے اور ان کا پاکستان کا دورہ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے اس کی ٹون سیٹ کی کہ جی ہم پاکستان کو اب 2 ٹوک بات کرنے آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں یا تو طالبان کو پیچھے ہٹا لیں, کیونکہ ان کے مطابق, ان کے بیانیے کے مطابق طالبان پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں افغانستان میں. طالبان افغانستان کے مفاد میں, افغانستان کے لوگوں کے مفاد میں ایکٹ نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے کہے پر چل رہے ہیں. یہ اشرف غنی کی سوچ شروع سے وہ کہتے چلے آئے ہیں اور اب انہوں نے کھل کے پاکستان کو بول دیا ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان کے لیے اس وقت پریشانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحد بھی اور پاکستان کی مشرقی سرحد بھی دونوں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دونوں پر ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلے دنوں افغانستان سے بھی جو ہے پاکستان کی جھڑپیں ہوئی جب انہوں نے پاکستان جو فینس لگا رہا ہے بارڈر پر وہ لگاتے ہوئے ادھر سے فائرنگ ہوئی پاکستان کی افواج پر. اس کے علاوہ آج بھی یہ جو آپ کو بتایا کہ ورکنگ باؤنڈری پر انڈیا نے مارٹر برسائے اور فائرنگ کی, سنائپر فائر کر کے پاکستان کی جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا کہ پاکستان کی فوجی شہید ہوں اس واقعے میں. تو یہ جو پاکستان کی اب مشرقی سرحد بھی اور پاکستان کی مغربی سرحد بھی دونوں انسیکیور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ آپ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں, ایک تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے. پاکستان کے بارے میں جو بیانات آئے امریکی جرنیلوں کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا اگر افغانستان کے اندر جنگ مزید بڑھتی ہے. اس کے علاوہ سی پیک کے حوالے سے بھی جو پاکستان کے اختلافات ہیں وہ بھی امریکہ جو ہے وہ اس سارے سینیریو کو استعمال کر کے پاکستان کو ایک دیوار کے ساتھ لگانے چلا ہے. تو بنیادی طور پہ جو آخری بات ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے, سچویشن کہاں کھڑی ہے. سچویشن اس وقت انتہائی خطرناک پوائنٹ پر کھڑی ہے. میں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں پھیلانا چاہتا. حقیقت پسندانہ تجزیہ اس وقت کا اور سمری اس سچویشن کی یہ ہے کہ
اگر کسی بھی اسٹریٹجک ایک محتاط الفاظ میں اگر کہا جائے تو پاکستان کو بھارت مشرقی سرحد سے بھی اور افغانستان مغربی سرحد سے بھی، بلکہ ان دونوں سائٹ سے پاکستان کو اس وقت جنگ کا خطرہ ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ مگر اس سارے کے اندر اب پاکستان کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، اشرف غنی پاکستان آتے ہیں تو کیا بات چیت ہوتی ہے، انڈیا کے ساتھ مذاکرات، انڈیا کے ساتھ تجارت کو تو آپ بھول جائیے۔ اس واقعے کے بعد مجھے تو انڈین حکومت کا کسی قسم کا کوئی مفاہمت کا موڈ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان نے جو ان کو امداد کی آفر کی تھی کووڈ کی، وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، جو ایک اور اشارہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مفاہمت میں قطعاً انٹرسٹڈ نہیں۔ باجوہ صاحب کی جو خواہش ہے ہمارے سپہ سالار کی، وہ اس وقت جو ہے میرے خیال میں جو ان کا ڈاکٹرائن ہے وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بھارت اس کو ریسیپروکیٹ کرنے میں کسی قسم کی تیاری میں نہیں لگتا۔ آنے والا وقت پاکستان کے لیے انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے، مشرقی سرحد سے بھی اور مغربی سرحد سے بھی۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیاسی قیادت اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بھی آپ کو پتہ لگتی رہیں۔ اللہ حافظ۔